میں یہ ہے کہ جنات سے دعویٰ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ میرے پاس جنات ہیں، میں نے جنات قابو کر رکھے ہیں، میں جنات سے کام لیتا ہوں. لیکن پورے پاکستان میں جب بھی مصائب آئے اس دور میں یہ جو فورس ہے، یہ صاحب جنات و صاحب عمل و صاحب بزرگی کہلاتی، یہ فورس اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ ایک ٹکے کا کردار آج تک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی پڑھے لکھے انسان کا کام ان سے نہیں بنا ہے، جاہل آدمی کا بنا ہے. کیونکہ جاہل آدمی کی قوت وہم جو ہے، قوت تخیل، اس کے وہم سے ہپناٹائز ہو جاتی ہے اور وہ انسپائریشن میں آ جاتا ہے. نتیجے میں یہ سارا گیم ہپناٹزم کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہپناٹزم ان کا اتنا مؤثر ہوتا ہے اور جاہل آدمی کا عقیدہ ان پر مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ایک وقت میں قرآن بھی سوچ رہا ہوتا ہے، حدیث بھی، اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں بھی، تو لہٰذا وہ تو ہپناٹائز نہیں ہوتا. ان پہ نہ ان کے جنوں کا وار ہوتا ہے، نہ ان کے اثرات کا وار ہوتا ہے. لیکن قابو کرنے میں آپ کہہ رہے ہیں رہا مسئلہ قابو کرنے کا، اس میں اس دور میں اپنی اولاد تو قابو میں آتی نہیں، جنات کہاں سے قابو میں آتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، اس میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے. بیسیکلی دونوں جھوٹے ہیں. جو سچا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو جھوٹا یہ ہے کہ اس کے بعد جنات ہیں اور وہ دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس جنات ہیں. جنات جو ہے اتنی ہیٹ ٹمپریچر مخلوق ہے کہ ایک انسان کا نارمل باڈی وولٹ جو ہے 1.5 وولٹ ہے، اور جنات 1100 وولٹ پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے جیوگرافک چینل اور دیگر چینلوں نے یہ چیز ناپی ہے کہ ان کا نارمل ٹمپریچر جو ہے، باڈی ٹمپریچر 1100 وولٹ ہے. تو پھر یہ ایگزسٹ کیسے کر رہے ہیں ہماری ارد گرد اسی ایٹماسفیئر میں؟ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ سے وہ کر کیسے ہیں وہ میں حدیث سے ثابت کر دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو دو جھوٹوں کا ذکر کیا تھا، ایک بولتا ہے میرے پاس جنات ہے، وہ بھی جھوٹا. دوسرا قسم کھا کے بولتا ہے کہ میرے پاس جنات ہے، یہ بھی جھوٹا. بیسیکلی یہ جو دوسرا سچا شخص ہے جو کہ جھوٹا ہے، یہ سائیکو کا مریض ہے، مالی خولیا کا مریض ہے. بہت زیادہ پڑھائی چلے وظیفے کر کے اس کی جو سوچ تھی وہ ڈیولپ ہو کے، اس کا جو بلیو ہے، اس کا جو تھنک ہے، وہ سامنے فرنٹ پر آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے وہم کی تخیل کی، اس کی سوچ کی اینڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک لاجیکل مقام ہے جو کہ اس نے پیدا ہو جانا تھا. اب اس کا وہم کی بنیاد پر ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے اور وہ اس کی سوچ کے مطابق جواب دے رہا ہے. وہ کچھ نہیں، صرف اس کا تخیل ہے، اس کا وہم ہے. ٹھیک ہے. رہا مسئلہ یہ کہ جنات نقصان پہنچاتے ہیں. اب جنات دو قسم کے ہیں. ایک تو جنات ہیں جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئے. جی 50 جنات کا تو ایک انسان خود مالک ہے. 50 انسان. اچھا، ہم نے سنا جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھ پیدا ہوتا ہے. بجا فرمایا. ابھی جن فرشتے کو الگ کر لیں. ایک انسان جب پیدا ہوا، سپوز شروع سے لے لیں کہ آدم علیہ السلام کا جب بت بنا، پتلا بنا، تو اس کے ناف میں شیطان نے تھوک دیا. اس سے 50 شیاطینی جراثیم اس کے اندر ایکٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جنت چھوڑنی پڑی. 50 شیاطین کیا ہیں ہمارے اندر؟ بائی بغض، بائی حسد، بائی کینہ، عداوت، لوٹ مار، ٹھیک ہے نا، ظلم، جبر، سود کھانا، ظلم و زیادتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ 50 ہیں. ان 50 میں سے ہماری جو ایک انسانی روح ہے، بنیادی طور پہ وہ 7 روحوں کا مجموعہ ہے. انا خفی اخفا قلب نفس سر روح. ان 7 کے 6 اسسٹنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے جن ہیں. لیکن ان کے شر کے اعتبار سے نبی پاک کہیں تو اس کو پہلے درجے میں جن فرما رہے ہیں، دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، اور تیسری جگہ ان ساروں کا جو مین لیڈر ہے، جو کہ تمام برائیوں میں ایک برائی بندے کی زیادہ اوور ایکٹیو ہوگی، تو اس کو ہمزاد کہا گیا. تینوں ایک ہی چیز ہے. نبی پاک نے تینوں کی نشاندہی فرما دی ہے. اچھا. اب یہ جو ہماری ہر 7 روح میں سے ہر روح کے 6 اسسٹنٹ جنات ہیں، یہ سارے کے سارے 6 ستے 49. ایک ہمارا جسم، ہمارا شریر، ہماری باڈی 50. ہم 50 جنات کے تو خود مالک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہو گئے. دوسرے جنات ہو گئے وہ جو مخلوق والے جنات ہیں، جو کہ سلیمان علیہ السلام پر آپ دیکھتے ہیں کہ مان لائے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جنات 2 قسم کے. اب سب سے پہلے یہ ڈائگنوز کریں کہ بندے کا انر جن ایکٹیو ہو گیا ہے یا آؤٹر ہے. اگر انر ہے تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ شراب زیادہ پیتا تھا، ٹھیک ہے نا، فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتا تھا. اس کو سب سے پہلے ایسیڈیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے جی. ایسیڈیٹی پیدا ہوئی. ایسیڈیٹی کے بعد جو ایچ پیلوری ہو گیا، ہیلیکوبیکٹر پیلوری. اس کے بعد یعنی کہ کھانے کے بعد سانس پھولے گا، اس کے بعد جو ہے تیزابیت، ایسڈ یہاں چڑھے گا، گلا خراب ہوگا، پھر نیچے بیٹھے گا تو دل کو دبا دے گا. معدہ جو ہے غبارے کی طرح پھولے گا، دل دبائے گا. ٹھیک ہے نا. وہاں سے نکلا، پھر جناب علی نچلے دھڑ میں کمزوری دے دے گا. اس کے بعد نیند میں شدید خرابی اور گمراہ کن قسم کے ڈرونے اور پریشان کن خواب دے گا. یہ ساری جو چیزیں اب عامل اگر کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر جن چڑھ گیا، تو چڑھ نہیں گیا، یہ اندر کا جنات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ مرد کا مسئلہ ہے. عورت ذات کا مسئلہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے جو دورے پڑتے ہیں، اس پہ حاضری آتی ہے. ایون کہ بزرگ آ کے بولتے ہیں کہ میں فلانے مقدس ملک سے آ کے اس عورت بچی پہ حاضر ہو گیا ہوں، اس پہ چڑھ گیا ہوں. بزرگ کیوں آنے لگے؟ وہ بزرگ کیا جو عورت بچی ذات کو ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بزرگوں کی بدنامی کا ایک نیا طریقہ عاملوں کا ہوتا ہی ہے کہ سب سے پہلے
اور ذات کو مینسس پرابلم ہوتی ہے، مینسس بلاکس ہوتے ہیں، اس کا انفیکشن، اس کا گیس برین پر اٹیک کرتا ہے، اور برین وہ کچھ دے دیتا ہے جو کہ اس کو نہیں دینا ہے، وہ اپنے ٹینس کا ایک سسٹم دیتا ہے، اب ٹینس میں اس کو ڈرونی شکل دے گا، ٹھیک ہے، مغرب سے 15 یا 18 منٹ پہلے اس کے جسم پہ بھاری پن دے گا، مغرب سے پہلے کیوں دے گا؟ آپ بتائیے. چاند ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی روحانیت موو کر رہی ہے یا انویزیبل مخلوق ہے وہ چاند سے فائدہ اٹھاتی ہے.